السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے گاؤں کے قریب واقع ایک قدیم قبرستان کا ہے، جہاں میں نے بچپن سے کئی کہانیاں سنی تھی، لیکن کبھی ان کہانیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میرے گاؤں میں مشہور تھا کہ اس قبرستان میں رات کے وقت ایک سرکٹا بھوت گھومتا ہے جو زندہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ کہانی کئی نسلوں سے سنائی جا رہی تھی اور گاؤں کے بزرگوں کے مطابق اس بھوت کا وجود حقیقت ہے، لیکن میں ہمیشہ ان باتوں کو ایک کہانی سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ جب میں بچہ تھا، میرے دادا اکثر رات کے وقت ہمیں یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ اس قبرستان میں کئی لوگ رات کے وقت لاپتہ ہو چکے ہیں اور جو واپس آئے وہ خوف کے مارے زندہ لاش کی طرح ہو گئے تھے۔ دادا کی کہانیوں میں ایک عجیب قسم کی سچائی ہوتی تھی، جیسے وہ خود بھی کچھ خوفناک دیکھ چکے ہوں۔ دادا کا کہنا تھا کہ یہ بھوت دراصل ایک شخص کی روح ہے جس کا قتل ہوا تھا اور قاتل نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے پھینک دیا تھا۔ اب وہ بھوت اپنے سر کی تلاش میں ہر رات نکلتا ہے اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے یا بھگا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے میں بڑا ہوا، وہ کہانیاں مجھے بھولنے لگی۔ لیکن ایک دن میرے دوست احمد اور فراز نے مجھ سے ایک عجیب چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک رات قبرستان میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ سرکٹا بھوت واقعی موجود ہے یا نہیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر جوانی کا جوش اور اپنے دوستوں کی ہنسی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی اس چیلنج کو قبول کروں۔ رات کا وقت چنا گیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آدھی رات کے بعد قبرستان جائیں گے، جب ماحول مکمل طور پر سنسان ہو جائے گا۔ ہم تینوں نے اپنے اپنے بیگ تیار کیے، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور ایک مضبوط ٹارچ ساتھ لے لی۔ میں دل ہی دل میں ڈرا ہوا تھا، لیکن اپنے دوستوں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہم تینوں قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں کے باہر کے راستے سنسان تھے، ہوا میں سردی تھی اور پتوں کی سرسراہٹ ہماری خاموشی کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ فراز نے ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ یہ صرف ایک مذاق ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن احمد جو عام طور پر بے خوف تھا، وہ بھی آج کچھ خاموش اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ہم قبرستان کے قریب پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن محسوس ہونے لگا۔ وہاں کی خاموشی بہت گہری تھی، جیسے وہاں وقت بھی رک چکا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور قبرستان میں داخل ہوئے۔ قبرستان کی فضا بہت بھاری اور پر اسرار تھی۔ پرانی قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور چند درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ ہم نے قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے۔ راستے میں ہمیں ایک چھوٹا سا مقبرہ دکھائی دیا جو کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ ہم نے مذاق میں کہا کہ شاید یہیں بھوت کا ٹھکانہ نہ ہو۔ ہم قبرستان کے وسط میں پہنچ گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ہر چیز عام لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ سب ہمارے ذہن کے اختراع ہے اور ہم نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ہم نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ ہم سب نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ چاپ بہت دھیمی تھی لیکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ احمد نے کہا کہ شاید یہ کوئی جانور ہو، لیکن وہ چاپ اتنی مسلسل اور انسانی لگ رہی تھی کہ ہم سب خاموش ہو گئے۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی گھمائی لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تبھی اچانک ہم نے ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ ایک درخت کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ ہمیں پہلے لگا کہ شاید یہ ہمارا وہم ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کے قریب گئے، وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہمارا دل دھڑکنے لگا۔ ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم واپس جانے ہی والے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک عجیب منظر نمودار ہوا۔ قبرستان کے کونے میں ایک قد آور شخص کھڑا تھا۔ اس کا جسم بالکل ساکت تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی، ہمیں ایک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جس نے ہمارے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ وہ شخص بغیر سر کے کھڑا تھا۔ اس کا جسم بظاہر انسانی تھا، لیکن اس کے دھڑ کے اوپر سر کی جگہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سرکٹا بھوت تھا۔ ہم سب وہیں جم گئے۔ فراز نے چیخ ماری اور احمد بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی ہم پیچھے ہٹے، وہ بھوت ہماری طرف بڑھنے لگا۔
اس کی رفتار بہت تیز تھی اور اس کے قدموں کی آواز زمین کو ہلا رہی تھی۔ ہمیں لگا کہ ہماری جان نکل جائے گی۔ ہم نے اپنی پوری قوت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ قبرستان کے دروازے تک پہنچنا بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ وہ سرکٹا بت ہمارے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سایہ ہمارے پیچھے سانس لے رہا ہو۔ آخر کار کسی نہ کسی طرح ہم قبرستان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی ہم باہر پہنچے وہ بت اچانک رک گیا۔ وہ قبرستان کے دروازے کے اندر ہی کھڑا رہا، جیسے کوئی اندیکھی دیوار اسے باہر آنے سے روک رہی ہو۔ ہم نے سانس میں سانس لی، لیکن ہم ابھی تک اس خوف سے باہر نہیں نکلے تھے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس بھوت کی کہانی سچ تھی۔ وہ ایک مظلوم شخص کی روح تھی جسے سالوں پہلے بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا اور اس کا سر کبھی نہ مل سکا۔ اب وہ روح ہر رات اپنی سر کی تلاش میں نکلتی ہے اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے اسے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ میرے لیے ایک زندہ حقیقت ہے، اور جب بھی میں قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوں وہ خوفناک رات اور وہ سرکٹا بھوت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہانی ایک افسانہ لگے، لیکن میں نے اور میرے دوستوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی کسی سنسان جگہ پر جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ کچھ راز ہمیشہ دفن رہنے چاہیے۔